بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کہے جی میں گیا تو ہوں طبیب کے پاس، مگر نہ دوا پیوں گا، نہ انجیکشن لگواؤں گا، نہ اس کے کہنے سے آپریشن کروں گا. بھائی گیا کیوں؟ پھر اس کے بعد گیا کیوں؟ تو اس کے بعد جو فکر جو ہے وہ یہ بات چونکہ ہوتی ہے، لہذا یہ عزم بھی اس میں پنہاں ہوتا ہے، یعنی ارادہ پنہاں ہوتا ہے کہ بھائی جو کہے گا وہ کروں گا. تو اگر فرض کرو کسی اس نے کچھ کہا اور نہیں کر سکا تو اس کی اطلاع کروں گا، بھائی ہو نہیں پایا مجھ سے، اب کیا کروں. تو یہ جب مسلسل رابطہ رکھتا ہے اور ان سارے مراحل سے گزرتا ہے تو پھر وہ شفا کے راستے پر آ جاتا ہے، شفا کے راستے پر آ جاتا ہے، اور نفس و شیطان سے مقابلے کے لیے اس کے اندر ہمت اور تیاری پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے نفس اور شیطان سے جو لڑائی ہے اس میں قوت چاہیے، روحانی قوت چاہیے اس کی لڑائی میں، اس لڑائی میں فتح یاب ہونے کے لیے. تو اس قوت کو پیدا کرنے کے لیے اصل بات تو ہے فکر اور شیخ کے کہنے پر عمل کرنا، لیکن اس کے ساتھ معاون کے طور پر یہ کچھ اذکار اور تسبیحات بتا دیے جاتے ہیں. معاون ہوتے ہیں وہ، سمجھے نا، وہ معاون ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. وہ طاقت جو ہے وہ شیطان اور نفس کے مقابلے کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے. ذکر کی خاصیت یہ ہے، جتنا ذکر جو ہے وہ اگر کسی شیخ کی رہنمائی میں کر رہا ہو بندہ تو پھر اس میں تقویت پیدا ہوتی ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے، روحانی قوت آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے نفس و شیطان سے لڑائی جو ہے اس میں کچھ مدد ملتی ہے. یہ ہے حاصل اذکار کا، یعنی جو تلقین کیے جاتے ہیں ان کا حاصل یہ ہے. اس نیت سے آدمی کرے، ایک تو اللہ کا ذکر ہے ہی اصل مقصود، بذات خود مقصود ہے، لیکن اس ذکر کے نتیجے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ قوت عطا فرمائیں گے. ہم ایک مرتبہ اپنے حضرت والا کے پاس گئے، صبح کا وقت تھا، تو حضرت پوچھتے ہیں کہ ناشتہ کر لیا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ کر لیا. کہا کہ روٹی والا ناشتہ، انڈے والا ناشتہ؟ جی حضرت. فرمایا کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں روحانی ناشتہ، کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کا ذکر تسبیح، تو یہ ہے روحانی ناشتہ. جس طرح جسمانی ناشتے سے آدمی کو قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ دن میں کام کرتا ہے اس قوت کے ذریعے، اسی طرح روحانی ناشتے سے کیا ہوتا ہے؟ روحانی قوت پیدا ہوتی. تو اس سے پھر اس کو جو اعمال کرنے ہیں دل میں اور جو شیطان سے اور نفس سے لڑائی ہونی ہے اس میں اس کو قوت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ علاج کاہے کا؟ باطنی امراض کا اور اچھے باطن اخلاق باطنہ کے حصول کا، یہ مقصود ہے.